اس زمانے میں بھیرا میں ایک عالم تھا حکیم نور الدین، اور اس نے حدیث تو شاہ اسحاق سے پڑھی تھی، لیکن شاہ اسحاق ان سے ناراض تھے بہت۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ طالب علم جب دور حدیث کر کے فارغ ہوتے تھے تو بس آخری سبق کے بعد طالب علم بستر باندھ چکے ہوتے، چلے جاتے۔ تو ہر طالب حدیث ختم ہونے اور دعا کے بعد اٹھ کے اور شاہ اسحاق کی خدمت میں آتا، تو حضرت ان سے کوئی بات کرتا کہ تو یہ خیال کر، یہ خیال کر۔ یہ تو اول اٹھ نہیں رہا تھا، اور لڑکوں نے کہا کہ اٹھ جاؤ نا، آخری دن ہے استاد سے ملنے کا۔ تو یہ بڑے بادل ناخواستہ اٹھا اور شاہ صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی منہ موڑ لیا اس طرح۔ کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر یہ اٹھ کے چلا گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور انگریزوں نے اس کو اپنا منصب حوالے کیا کہ یہ کام ہمارا آپ نے ہندوستان کے طول و عرض میں کرنا ہے، تو یہ ایک دفعہ اس کا اعلان کر گیا باقاعدہ کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے نبی آخر الزمان ہے اس معنی میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو شاہ اسحاق کو پتہ چلا وہ زندہ تھے ابھی۔ ان سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ تھی، یہ اٹھ نہیں رہا تھا اور آپ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ کوئی نصیحت کی۔ تو آپ نے کہا ہر انسان جب علم مکمل کرتا ہے اس پر ایمان اور علم کا نور بڑھتا ہے، لیکن اس کو میں دیکھتا تھا کہ جیسے جیسے اسباق ختم ہو رہے تھے اس پر کفر کی سیاہی پھیل رہی تھی، اور آخری دن اس کا چہرہ بالکل جہنمیوں کا چہرہ تھا۔ تب جا کر کے اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول ہونے کا قباحت و غلاظت حاصل کی، اور ابدالآباد کے لیے جہنمی ہوا ہے۔ اپنے حق معیار کے ساتھ اور محور کے ساتھ آدمی ڈٹا رہا ہے۔ تو حکیم نور الدین بھیروی نے جب بھیرا کی جامع مسجد میں جمعے میں اس قسم کا فضول حفوات کا اعلان کیا، تو اس مسجد میں ایک خاکروب تھا، یہ جو صفحے صاف کرتے ہیں مسجد کو، مٹی، یہ بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں، آپ کو کیا پتا ہے۔ اکبر بادشاہ جب دین الہی کا مرتکب نہیں ہوا تھا اور اچھا سچا مسلمان تھا، تو وہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا کہ ٹائم دیکھو مسجد خالی ہے کیا؟ تو لوگ کہتے ہاں مولوی سب چلے گئے، طلباء بھی ادھر ہو گئے، یا نمازی حضرات فجر پڑھ کے۔ تو اکبر بادشاہ جلدی گھوڑے پر بیٹھ کے آتا اور جھاڑو، شاہی جھاڑو ساتھ لاتا، اور محراب سے لے کے جوتوں تک جھاڑو دے کے بس پھر جھاڑ کے دعا کر کے روانہ ہو جاتا۔ کہتے ہیں یہ جو بغیر کسی تصادم کے اس نے اتنی بڑی حکومت کی، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ مسجد کے ادب میں بہت زیادہ آگے تھا۔